دوستو، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، دو تین ڈیولپمنٹس ہیں جو بڑی سیریس ہیں اور ان کی بڑی سگنیفیکنس ہے. ایک تو یہ کہ موریشیس ایک امپورٹنٹ ملک ہے، اور موریشیس کی جو کہا جاتا ہے کہ ہے تو چھوٹا سا آئی لینڈ، لیکن اس کی جو ایک ہندو پاپولیشن ہے وہ کافی زیادہ ہے، انڈین اوشن کے اندر ہے. جو انہوں نے ایک امپورٹنٹ چیز کی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں ڈسکس کرنا ضروری تھا، اور وہ یہ ہے کہ موریشیس نے جب رام مندر کی انوگریشن ہو رہی ہوگی تو اس وقت اپنے لوگوں کو اسپیشل 2 گھنٹے کی بریک دی ہے. دیٹ ٹیلز کہ وٹ ایور رام مندر کی جو انوگریشن ہو رہی ہے اس میں یہ ایک ٹرانس نیشنل امپیکٹ ہے اس کا. صرف اور صرف یہ انڈیا کے اندر چیز نہیں دیکھی جا رہی، یہ اٹ از بیونڈ بارڈرس. یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. موریشیس کی جو کیبنٹ ڈیسیژن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2 hours بریک فار پبلک آفیشلز آف ہندو فیتھ، جس دن ایودھیا میں رام مندر کی ہوگی. اب یہ دیکھیں، یہ دیز آر سم ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس. آگے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں راج ناتھ سنگھ صاحب، وہ برطانیہ گئے ہوئے تھے، اور برطانیہ جا کے انہوں نے جو باقی چیزیں تو کی لیکن انہوں نے جو رام دربار کا سٹیچو ہے وہ یو کے پرائم منسٹر رشی سونک کو دیا. اور دیٹ از این انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. رام پیور جو براس کا بنا رام دربار ہے، 13 kg کا کہتے ہیں، پیور ہے اس کی. دیٹس سم تھنگ دیٹ از آف ویلیو. میری نظر میں اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں. اور آپ اچھا، میں دیکھ رہا تھا یہ اس کو، ایک تو آپ دیکھیں سٹائل رشی سونک صاحب سے ملتے ہوئے بھارت کے ڈیفنس منسٹر نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے. نارملی when a junior minister meets a prime minister, he doesn't sit like this. First, either that is his confidence. Second, he's taking an advantage that since Rishi Sunak is also Hindu, and वो एक comfort level है. Third, he believes कि Britannia needs India. Fourth, maybe he's thinking कि we are a bigger economy than Britain. Fifth, is saying کہ we are reinventing India. وہ جو برٹش جو چیزیں تھیں ہم ان سے جان چھڑا رہے ہیں، اور برطانیہ کو ہم ایک جس سے تھوڑے دن پہلے ڈاکٹر جے شنکر نے یہ کہا تھا کہ سارے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے وہ ہو رہا ہے تو اس میں سارے انڈیا کو کیوں پوچھ رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دیز تھنگس. سو ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ گوز ٹو یو کے، ہی گیوز رام دربار کے اسٹیچو دیتے ہیں وہ. اور موریشیس جو کہ ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے انڈین اوشن کے اندر، ٹھیک ہے جی، موریشیس کے اندر ہندوازم بہت زیادہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 48% جو پاپولیشن ہے وہ ہندوازم. سو آدھا ملک آلموسٹ جو ہے وہ ہندوازم پہ بلیو کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی بڑی لارجسٹ پاپولیشن ہندو وہاں پہ، ٹھیک ہے جی. اور آبویسلی ہے تو یہ انڈین اوشن میں، لیکن اٹس این افریقن کنٹری ود اے میجورٹی. اور جتنی بھی یہ ہندوازم ہے، یہ نارملی یہ جو لیبر گئی تھی یہ وہاں سے ہی ساری چیزیں ادھر گئی ہیں. سو ایک طرف یہ چیزیں ہیں، دوسری طرف آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر مودی نے 11 دن کی جو ریچولز ہیں وہ رکھی ہیں فار رام ٹیمپل. 11 دن کے ریچولز، ٹھیک ہے. سو پرائم منسٹر مودی، آپ کو پتہ ہے کہ پراپر از اے پریکٹسنگ ہندو، اور 11 دن کی جو روزہ، ہماری زبان میں روزہ آئی تھنک اس کو ورت کہتے ہیں شاید، اف آئی ایم ناٹ رانگ. اور یہ مذہبی روزہ رکھ رہے ہیں وہ. اچھا، اب یہ دیٹ ٹیلز دا، یہ ایک سٹوری ہے پوری کی پوری.
ٹھیک ہے جی. موریشیس، برطانیہ، نیپال، سری لنکا. بہت عرصہ پہلے ہم نے ایک بات سنی تھی کہ بھارت کے ایک آئی تھنک چیف منسٹر تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، آئی تھنک امت شاہ یا کس نے کہا تھا کہ وی وانٹ کہ جو یہ سارے علاقے جو ایریاز ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں ہوں، یا ایٹ لیسٹ مجھے لگتا ہے کہ جس دن بھارت نے سارک کو ڈس فنکشنل کیا تھا، اور جس دن بھارت نے تمام ممالک کو، خطے کے ممالک کو کہا تھا کہ آپ نے اسلام آباد نہیں جانا اور کوئی نہیں آیا، میرا خیال ہے اس دن چیزیں دے ٹرن دا ٹیبل. انہوں نے وہ جو تھا نا وہ اس چیز کو ٹرن کر دیا تھا، اپ سیٹ ڈاؤن کر دیا انہوں نے. اور آپ دیکھیں کہ اگر سار کے 6-7 ملک جو تھے انہوں نے پاکستان کا بائیکاٹ کیا، دین انڈیا جو ہے وہ اپنی is asking the world that look us from a Hindu lens. ہمیں ہندو لینس سے دیکھا جائے. سو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. Do not underestimate all these things. They will have an impact in coming days. ان کا آئندہ آنے والے دنوں کے اوپر بھارت کی جو پالیسیز ہیں اس پہ بڑا امپیکٹ ہوگا. یہ آپ دیکھیے گا کہ it will have a big impact. It's not going to go in vain. جو پرائم منسٹر مودی کر رہے ہیں یا جو ان کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اینڈ میری اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ انڈیا از اے ڈیموکریسی اینڈ اف دا پیپل، انڈین پیپل ریئلی وانٹ اٹ، سو لیٹ اٹ بی. ٹھیک ہے، اس کو ہونے دیں، اگر وہ چاہتے ہیں تو اس کو ہونے دیں اور ان کو اس طرح رہنے دیں، ان کا حق ہے. سو یہ لیکن the world shall start looking things and Pakistan shall start looking things from this lens. دو چیزیں ہیں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں نا، جیسے فار ایگزامپل پرائم منسٹر مودی he will not utter a single word کہ یہ جو ایودھیا میں جو مندر رام مندر بن رہا ہے ادھر پہلے کیا تھا. he will not say a word on it because he is the prime minister. he will not say کہ جی یہاں بابری مسجد تھی اور وہ کیوں ڈیمولش ہوئی. he will not say کہ جی سپریم کورٹ نے کیا کیا. but he will do everything to reach to his goal, to reach to his to implement the idea. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں. اور میں کل دیکھ رہا تھا کہ مودی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں اس اہم موقع کو دیکھ رہا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو لارڈ ہیں میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ سورس بنایا کہ میں ان کو انڈین عوام کے سامنے پیش کر سکوں. دس واز ہز وائس میسج آئی تھنک ہی گیو اس حوالے سے. سو 11 دن کا ورت، یا آئی تھنک ورت بولتے ہیں اس کو، اور ہمارے جو زبان ہے اردو میں یا ہماری اس میں ہم اس کو روزہ بولتے ہیں. سو پرائم منسٹر مودی از گوئنگ فار دس، اور یہ 11 دن کا ریچول. نارملی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی لیڈر دنیا کا کوئی یہ چیز کر رہا ہو، اور اگر کر رہا ہوگا تو وہ ہی ول بی ڈوئنگ اٹ لائک وہ ایک اور انداز سے. لیکن پرائم منسٹر مودی ڈز انڈرسٹینڈ دا سگنیفیکینسز، اس کی ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل سگنیفیکینس. آپ دیکھیں جو رام مندر ہے ایک بڑی کاسٹلی چیز ہے، بڑا کاسٹ لگے اس کے اوپر. کو کہتے ہیں کہ تقریباً 20 ارب روپیہ لگا ہے، کچھ $200-250 ملین. اور کیونکہ جو سارے ہندوز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو رام تھے وہ ایودھیا میں پیدا ہوئے تھے، ان دا ناردرن ٹاؤن آف ایودھیا 7000 سال پہلے. اور سو دیر آر مینی ہندوز ہو بلیو کہ دیکھیں جی اسلام تو 1400 سال یا 1500 سال پہلے آیا، تو وہ تو ابھی 16 سینچری میں بنی تھی. سو اٹس بین 600 ایئر اسٹوری آپ کی. تو یہاں پہ تو وہ بہت پرانے تھے. سو دیٹ از اے مائنڈ سیٹ بیسیکلی. اور سو آبویسلی ایک اسکول آف تھاٹ ہے بھارت کے اندر جو اس سارے جو پرائم منسٹر مودی اور ان کی پارٹی بی جے پی اور RSS کا جو فریم ورک ہے یا جو آئیڈیاز ہے اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں.
لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اب رشی سونک صاحب کو انہوں نے جو براس کا رام دربار دیا ہے. اچھا مزے کی بات ہے, آئی واز لوکنگ وین آئی واز سرچنگ اباؤٹ دس, تو آئی کیم ٹو نو دیٹ آل دیز تھنگز آر اویلیبل آن امیزون. امیزون کے اوپر بھی ہیں یہ جتنے بھی جو ریلیجس آئیڈلس ہیں یا سارا کچھ جو ہے, اور ان کی بڑی قیمت ہے. سو وہ لوگ جیسے امریکہ میں بیٹھے ہیں, برطانیہ میں, ایون ود ان انڈیا, ٹھیک ہے. سو اس کی اگر آپ امیزون پہ جائیں تو یو ول فائنڈ اٹ دے پرائسز ڈفرینٹ پرائسز. کوئی 10,000 کی ہے, 20,000 کی ہے, کوئی 50,000 کی ہے, ٹھیک ہے جی. سو دے آر ڈفرینٹ پرائسز فار آل دیٹ. جیسے ہمارے ریلیجس ریچولس کی جیسے تسبیح ہیں, مسلمان اکثر ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے یا مسلح ہوتا ہے, تو وہ جو تسبیح ہے ہماری تو چائنا سے بن کے آتی ہے. میرا خیال ہے یہ بھی بہت سارے جو ہیں وہ چائنا میں بنتے ہوں گے. آئی تھنک دی چائنیز ڈو انڈرسٹینڈ کہ کیسے فائدہ اٹھانا ہے دوسروں کے مذاہب کا, بیکاز اصل میں تو پیسے وہ کما رہے ہیں, چیزیں تو وہ کما رہے ہیں نا, گھر تو ان کو آتا ہے پیسے کمانے کیسے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. بہرحال یہ تو چیز تھی, لیکن جو جو برطانیہ کے اندر جو ڈیلز ہوئی ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو برطانیہ اور انڈیا کے درمیان. اور آپ کو پتہ ہے جب بہت سارے انویسٹرز گجرات میں بیٹھے ہوئے تھے, ایٹ دیٹ ٹائم ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ جو تھے وہ برطانیہ میں تھے. اور یہ اب وہ کس حد تک جاتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. ہی میٹ بائی دا وے ایوری ون, ہی میٹ دی فارن سیکرٹری ڈیوڈ کیمرون سے بھی ملے, پرائم منسٹر سے بھی ملے, ان سب لوگوں سے ملے, ٹھیک ہے جی. اینڈ دین اپنی کمیونٹی سے بھی ملے. یہ انڈیا بڑا امپورٹنٹ کام کر رہا ہے کہ جہاں جاتے ہیں اپنی کمیونٹی سے ملتے ہیں. پاکستانی کمیونٹی تو ڈیوائیڈڈ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی وہ جو کمیونٹی ہے وہ کہتی ہے جی آپ عمران خان کی سپورٹ کریں. یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ عمران خان کے خلاف ہیں, تو ہم ان کو کیوں ملیں. سو ایون اف دا پاکستانی پرائم منسٹر ان ابراڈ سم ویئر, اف ہی وانٹس ٹو میٹ ود دا پاکستانی کمیونٹی, تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی جان چلے جاؤ یہاں سے, ہم نے آپ سے نہیں ملنا, آپ جا کے عمران خان کو جیل میں نکالیں. بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہوسٹ گورنمنٹس ہیں جہاں پہ ہوتے ہیں, دے پریشرائز دیم, ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو, تم یہ کیا کر رہے ہو, تم کیوں ان لوگوں کو مل رہے ہو. بیکاز وہ وہاں پہ بیٹھ کے ڈونیشنز دیتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں دیٹ دے ویری امپورٹنٹ. سو جو ہی واز میٹنگ دیر ایوری ون انکلوڈنگ جسے کہتے ہیں نا دی برٹش دی انڈین ڈیاسپورا کو بھی اور باقیوں کو بھی. سو لیٹ سی اس میں سے کیا نکلتا ہے. اور ان کو بڑے لمبے چوڑے گارڈ آف آنر وغیرہ دیے گئے تھے, ان کو بڑا ویلکم کیا گیا, بیکاز آئی تھنک دے آر لوکنگ فار سم ڈیفینس اکوپمنٹ کے حوالے سے, اور کیا ایسا ہے جو کہ برطانیہ دے سکتا ہے. دے ہیو ان کے پاس جسے کہتے ہیں نا, چلو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی تو ہے ہی ہے, باقی بھی چیزیں ہیں ہی ہیں, لیکن ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے دے آر ورکنگ لاٹ کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا ایگریمنٹ کریں. لیکن وہ انفارچونیٹلی کوئی ایگریمنٹ ہو نہیں پا رہا ان کا, جس کی وجہ سے ایک کنٹینیوسلی پریشر ہے. انڈیا کے اوپر بھی ہے, برطانیہ کے اوپر بھی ہے. انڈیا کے اوپر یہ پریشر ہے کہ بھائی وہ برطانیہ کو کنونس نہیں کر پا رہا. برطانیہ جو ہے وہ زیادہ تر آئی تھنک انڈینز ویزے وغیرہ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ویزے وغیرہ دیے جائیں. برطانیہ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر انڈیا میں غربت بھی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگ انڈیا سے, ابھی ایک دیکھ رہے تھے ایک جہاز جو تھا وہ فرانس پہنچ رہا تھا, ٹھیک ہے جی, یا فرانس سے آئی تھنک کہیں اور جا رہا تھا, تو وہ پورے کا پورا جہاز ہی وہ جو تھا ایک وہ ڈنکی تھی, ٹھیک ہے جی, لیکن وہ جہاز والی ڈنکی تھی. پاکستانی تو جو ڈنکی لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں نا بائی روڈ ہی, آن فٹ لگاتے ہیں. سو انڈینز جو ڈنکی لگاتے ہیں وہ بہت سارے یہاں سے انڈیا سے میکسیکو چلے جاتے ہیں, وہاں سے امریکہ, اور یہاں پھر اور بہت سارے طریقے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہاؤ وی ہیو ٹو گو آن. سو آئی تھنک دا ویسٹرن ورلڈ ڈز انڈرسٹینڈ دیٹ, اینڈ نوئنگ انڈین پاپولیشن, تو وہ اس چیزوں کو بھی جانتے ہیں کہ ہم وی کین ناٹ الاؤ آل انڈینز, یا وہ جو ایک ویزا رجیم ہے وہ نہیں ہم کر سکتے. ادروائز
ایک انفلکس آ سکتا ہے. سو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان ٹرمز کے پرائم منسٹر مودی نے 11 دن کا روزہ رکھا ہوا ہے, موریشیس چھٹی منا رہا ہے, دو لوگوں کو وہ اپنے لوگوں کو جو ہندو فیتھ کے ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا کریں بیکاز دیٹس اے ویری ہولی ٹائم اینڈ وہ ان کے لیے ہے. راج ناتھ سنگھ دیکھ جس اسٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر کے آگے, ہی ڈز انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہے. اور دوسرا نارملی ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب سینئر پرائم لیڈر سینئر بندہ جو ہے وہ جونیئر کسی ملک کے ملتا ہے تو اس ملک کا جھنڈا نہیں لگتا عموماً. امریکہ کا ڈیفنس سیکرٹری, برطانیہ کے ڈیفنس سیکرٹری اور انڈین ڈیفنس منسٹر جب ملیں گے تو جھنڈے لگیں گے. اگر برطانیہ کے پرائم منسٹر رشی سونک ہوں گے تو انڈیا کا جھنڈا ساتھ نہیں لگے گا اگر آگے ڈیفنس منسٹر ہے. بٹ دے ڈیڈ اٹ, آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا a picture is about 1000 words. ایک تصویر بھی آپ 1000 لفظ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. لیٹس ہوپ, لیٹس سی what is it like. Thank you very much.